الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جب فتنوں کا آغاز ہوگا تو فتنے رکیں گے نہیں، تھمیں گے نہیں، بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج وہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنے کھڑے کر رہے ہیں اور غیر مسلم ان کے ہتھے چڑھتے ہوئے، ڈالر لیتے ہوئے، دنیا کی رقمیں اپنی جیبوں میں بھرتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بھی سازش کرنے میں ملوث ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج کا جو ماحول گزر رہا ہے، ادھر پاکستان کے اندرونی معاملات سعد رضوی اور حکومت کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سے واقف ہیں، میڈیا کو کھنگالنے والے سب علم رکھتے ہیں۔ اور ادھر دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کا معاملہ جنگ کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، جنگ کی طرف ایسا ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دراصل سازشیں ہوتی ہیں غیر مسلموں کی۔ آپ کا انڈیا ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے، یہ غیر مسلم ممالک جتنے بھی ہیں یہ اپنی دولت لٹائیں گے کس انداز سے کہ مسلمانوں ہی کے درمیان کچھ ایسے لوگوں کو اکسائیں گے کہ وہ اٹھیں اور یہ کریں، یہ ہلہ کریں، یہ غلہ کریں، یہ آواز لگائیں اور یہ نعرے بازی کریں۔ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے، پاکستانی ریاست کے آدمیوں نے رضوی کے گھر پر چھاپا مارا۔ اب کہنے والے تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، وہ جی عورتوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا، فلانا کیا، ڈھمکا کیا اور یہ غلط ہے۔ یہ سب چیزیں ایک طرف رکھتے ہیں ہم، کیونکہ اس کے اندر سچ بھی اور جھوٹ بھی ہے، نہ سارا سچ ہے اور نہ سارا جھوٹ ہے۔ بات کیا ہے، ریاست کو یہ حق حاصل ہے، اگر اس کو شبہ بھی ہو جائے کہ فلاں پاکستان کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے اور اس کے بیگ میں کون کون لوگ ہیں وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر ریاست کے افراد وہاں چھاپا مار رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ کھلے دل سے آئیے جی، چھاپا مارے، چیکنگ کریں کیا ہے ہمارے پاس، اسلحہ ہے، ڈالر ہیں، روپے ہیں، زیور ہے، کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، یہ سارا کچھ آپ چیک کر لیں۔ ہاں، حدود سے زیادہ جب ملیں گے ڈالر بھی اور بہت کچھ دولت ملے گی تو شکوک و شبہات تو بڑھتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ فتنوں پر فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، داخلی فتنے، خارجی فتنے، چھوٹے، درمیانے، بڑے، ہر قسم کے فتنے۔ مسلمانوں کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ حکومت کو بھی، حکومت ہو تو وہ بھی، اس کو بھی چاہیے کہ تحمل مزاجی کے ساتھ اور کسی کی بے عزتی کیے بغیر، کسی پر ظلم و زیادتی کیے بغیر اپنی کارروائیاں کریں اور معلومات حاصل کریں۔ ادھر ہماری پاکستانی فوج نے جب بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اب وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا نا، اس نے اندرونی چپقلش کرنی ہے، لوگوں کو پیسے کھلا کر کے حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف ان کو کھڑا کرنا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ باہر کی سازشوں سے متاثر ہو کر اور ڈالر اور پیسے کی پیش نظر
آپ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش نہ کرنے پائیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہماری پاک فوج محافظ ہے پاکستان کی حدود کی، لیکن ہم بذات خود اپنے ایمان کے محافظ بننے چاہیے۔ جب ہم اپنے ایمان کے، اسلام کے محافظ بنے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بیرونی جو سازشیں ہیں اس میں ہم ملوث بھی نہیں ہونے پائیں گے، اور ہمارا ہاتھ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا، اور فتنوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ اتنے 100 بکریاں کہاں سے لائے ہو جی؟ وہ جی میں نے بیت المال سے، جب میں وہاں گورنر تھا، بیت المال سے ادھار لیا تھا اور اس کی خریدی تھی، اور پھر جو ہے وہ بیت المال میں تو میں نے اتنے ہی پیسے بعد میں جمع کرا دیے تھے، یہ اس کی ہیں۔ کہا نہیں، بیت المال کے پیسے سے تم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے، یہ سب بیت المال میں جائے گا، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ جب حکومت کی طرف سے بھی عدل و انصاف ہو، عوام کی طرف سے بھی عدل و انصاف ہو، علماء بھی عدل و انصاف والی باتیں کریں، تو پھر یہ اصلاح کی طرف قدم بڑھتا ہے۔ اور جب ہر ایک کوئی بھی ہو وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورے نہ کرے اور اپنی من مانی کرتے ہوئے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں، تو اسلام نے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔